حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان جیسی دولت عطا کی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر، انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اور انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے رات دن محنتیں، کوششیں، جد و جہد کرتے رہے، اور اللہم امتی امتی کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا یہ مہینہ عظمت و تقدس کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرما کر اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم لوگوں پر روزہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم ہی لوگوں پر روزہ فرض ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ آئے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی امتی گزرے ہیں، سب پر روزہ فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس کا طریقہ الگ تھا، مسئلے مسائل الگ تھے، لیکن فرضیت کی بات کی جائے، واجب فرض تو سب پر فرض تھا۔ جس طرح ہم پر فرض ہے اسی طرح سب پر فرض ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے کس لیے نازل کیا، یا کس لیے ہمارے درمیان اس کو رائج کیا یا بھیجا؟ لعلکم تتقون، تاکہ انسان تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، انسان ڈرنے والا بن جائے، انسان اپنے ماضی کے گناہوں میں یا پچھلے جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر شرمندگی محسوس کرے اور اس مہینے اپنے گناہ کی بخشش کرا لے۔ اس کے بعد حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اے بندو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میں کا سب سے پہلا انسان جو اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے، اور سب سے آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں، سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوا تھا اور سب سے لاسٹ میں جو انسان پیدا ہوگا، اور جتنے انسان اور جنات ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور سارے لوگ مل کر کے نیک، صاف دل والا، تقوی شعار بندہ، متقی بندہ بن جائیں، تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کچھ بڑھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر سارے انسان گنہگار، گندا دل والا، فاسق، فاجر، ایک سجدہ نہ کرے، سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی ملکیت میں کچھ گھٹنے والا نہیں ہے، کچھ بھی گھٹنے والا اللہ رب العالمین کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کے روزے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر سب متقی، حاجی اور پرہیزگار بن جائیں تب بھی اللہ اسی طرح ہے، اس کی ملکیت اسی طرح رہے گی، اور سارے انسان اگر گنہگار بن جائیں تب بھی اللہ کا کچھ بگڑنے والا یا گھٹنے والا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے نماز فرض کیا اس لیے تاکہ انسان تقوی اختیار کرے، روزہ فرض اس لیے کیا تاکہ انسان متقی بندہ بن جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کس لیے؟ تاکہ انسان کی خود کی فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ الصیام جنہ کجنۃ احدکم من القتال، کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے۔ جس طرح انسان جنگ کے میدان میں تلوار کی وار سے بچنے کے لیے ڈھال پہنتا ہے، سرکشا کوچ پہنتا ہے، اسی طرح یہ روزہ ڈھال ہے، کوچ ہے، گناہوں سے، معاصیات سے، منکرات سے، فحشیات
انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز یہ روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جب نوجوانوں کو مخاطب کر رہے تھے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو طاقت رکھے وہ شادی کرے، تم میں جو طاقت رکھے چاہے کہ وہ شادی کرے، اور جو طاقت نہ رکھے فعلیہ بالصوم، تو چاہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ قرآن پڑھے، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ نمازیں پڑھے، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ حج کرے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی شے ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے شہوات کو کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ یہ روزہ وہ عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ جس طرح جنگ کے میدان میں انسان بچتا ہے دوسروں کی مار سے، تلوار کی وار سے، اسی طرح روزہ رکھ کر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اب غور کرنے والی چیز یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے کہ لوگوں تم پر روزہ فرض ہے، اور دوسری جگہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، فحوشیات نہ چھوڑے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا نہ چھوڑے، غلط چیزوں کو نہ چھوڑے، تو انسان ایک بات یاد رکھ لے کہ ایسے انسان کو روزہ رکھنے کی، اللہ کے نام پر بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اگر روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا، اگر روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، اگر روزہ رکھ کر حرام کام نہیں چھوڑتا، اگر روزہ رکھ کر وہ جوئے تاش نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو 73 سال، 75 سال، 80 سال تک نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گے۔ وہ لوگ نماز پڑھے ہوں گے 80 سال، لیکن نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ملے گا، نامہ اعمال میں ایک بھی نماز انہیں نہیں ملے گی۔ تو سلطان افسوس کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے تو 80 سال تیری عبادت کی ہے، آج ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو وہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ لیکن نماز ہم لوگ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، مطلب بڑھیا سے نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجود کرتے ہیں، ایسے کوئی بھی چیز یعنی جلد بازی کرنے کے لیے انسان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اسی طرح روزہ، انسان روزہ رکھ رہا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہ رہا ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے، حرام کاری نہیں چھوڑ رہا ہے، گناہ کے کاموں سے نہیں بچ رہا ہے، گندی اور بیہودہ باتیں نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اسی لیے پہلے ہی اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس دنیا کے اندر ہی کہ اگر یہ سب نہیں چھوڑو گے تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سب نہیں چھوڑو گے، ادھر انسان حلال روزہ رکھا ہوا ہے، حلال چیز چھوڑا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، یہ حلال ہے لیکن یہ نہیں کر رہا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے وہ دنیا کی یعنی فحش چیزوں میں مشغول ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے